السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب ہم بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جس دن میں اسلام لایا اسی دن دوسرے بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور میں 7 دن تک اسی طور پر رہا کہ میں اسلام کا تیسرا فرد تھا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3727۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص وہ پہلے عربی ہیں، اہل عرب میں سے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر پھینکا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری 6453، صحیح مسلم 2966 میں ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلائے۔ ہم نے اس حال میں وقت گزارا ہے کہ جہاد کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز حبلہ کے پتوں اور ببول کے سوا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور بکری کی مینگنیوں کی طرح ہم پخانہ کیا کرتے تھے جو جدا جدا ہوتا۔ اب یہ بنو اسد کے لوگ مجھ کو اسلام سکھلا کر درست کرنا چاہتے ہیں، تو میں بالکل بد نصیب ٹھہرا اور میرا سارا کیا کرایا اکارت گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کا فتنوں سے الگ رہنا۔ عامر بن سعد، سیدنا عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹوں کے پاس تھے کہ ان کے بیٹے عمر بن سعد ان کے پاس آئے۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھا تو کہا، میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وہ اترے اور ان سے کہا، یعنی سعد سے کہا، آپ اپنے اونٹوں اور بکریوں کے پاس رہائش پذیر ہو گئے ہیں اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ سلطنت کے بارے میں بہم لڑ رہے ہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سینے پر ضرب لگائی اور کہا، خاموش رہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سے بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی ہو، غنی ہو، گمنام ہو۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ اللہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرمائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں غنی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گمنامی کو پسند کرنے والا، گوشہ نشینی اختیار کرنے والا بنائے۔ یہ شہرت ایک لعنت کا نام ہے، شہرت سے بچنا چاہیے۔ ہمارے سلف صالحین شہرت سے بہت بچا کرتے تھے۔ ابھی ایک نئی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم سے لکھوائی، سنہرے نقوش میرے سلاف کے، اس میں ہم نے محدثین کی 40 صفات کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سلف صالحین کی گمنامی پر ایک مستقل باب قائم کیا ہے، گمنامی میرے سلاف کی، کہ وہ کس قدر اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے 2965۔ مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سعد بن ابی وقاص کی بیماری کی شفا کے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیماری کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیوں روتے ہو؟ سعد نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اس جگہ فوت نہ ہو جاؤں جہاں سے ہجرت کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے سیدنا سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں،
اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ سبحان اللہ، 3 بار یہ دعا کی۔ سیدنا سعد نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت سارا مال موجود ہے اور اس کی وارث میری صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 2/3 مال کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آدھے مال کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 1/3 کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے 1/3 کی۔ اور یہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ 1/3 مال سے زیادہ کی ہم وصیت نہیں کر سکتے، لیکن 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ اور جو تو اپنے مال سے صدقہ کرے تو وہ صدقہ ہے، اور جو تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو وہ بھی صدقہ ہے، اور تیرے مال سے جو تیری بیوی کھاتی ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اور تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو اپنے اہل و عیال کو بلائی اور عیش پر چھوڑ کر جائے۔ عیش کا مطلب غنا کی حالت میں کچھ پیسہ ان کے پاس ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد وہ مانگتے پھریں، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی کہ غنا کی حالت میں زندگی گزارنی ہے اور غنا کی حالت میں فوت ہونا ہے۔ اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرامین پر عمل کر کے ایک سنہری معاشرہ، سنہری دور قائم کیا، سنہری معاشرہ قائم کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح مسلم 1628 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا سعد کو فرمانا کہ تم سے بہت سے مسلمانوں کو نفع پہنچے گا اور بہت سے غیر مسلموں کو نقصان ہوگا۔ یہی مسلمان کا طرح امتیاز ہے کہ وہ ہمیشہ مسلمان کو نفع دیتا ہے اور ہمیشہ اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمانوں کو نفع دیتا ہے۔ یہی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں سیدنا سعد کو کہ تم سے بہت سے مسلمانوں کو نفع پہنچے گا اور بہت سے غیر مسلموں کو نقصان ہوگا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع 10 ہجری کے موقع پر میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ اس مرض میں میرے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرض کی شدت آپ خود ملاحظہ فرما رہے ہیں، میرے پاس مال بہت ہے اور صرف میری ایک لڑکی وارث ہے، تو کیا میں اپنی 2/3 مال کا صدقہ کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر آدھے کا کر دوں؟ فرمایا کہ 7 بس 1/3 کر دو، یہ بھی بہت ہے۔ تو اگر اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اللہ اکبر۔ احمد بن یونس نے بیان کیا انس ابراہیم بن سعد نے کہ تم اپنی اولاد کو چھوڑ کر جو کچھ بھی خرچ کرو گے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب دے گا۔ اللہ تمہیں اس لقمہ پر بھی ثواب دے گا جو تم اپنے بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے مکہ میں رہ جاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پیچھے نہیں رہو گے، اور تم جو بھی عمل کرو گے اور اس سے مقصود اللہ کی رضا ہوگی تو تمہارا مرتبہ اس کی وجہ سے بلند ہوتا رہے گا، اور شاید تم ابھی بہت دنوں تک زندہ رہو گے۔ اللہ اکبر۔ تم سے بہت سے مسلمانوں کو نفع پہنچے گا اور بہت سارے غیر مسلموں کو نقصان ہوگا۔ اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت پوری کر دے اور انہیں الٹے پاؤں واپس نہ کر۔ البتہ سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3936، صحیح مسلم 1626 ہے۔
1628 ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعد جب مکہ مکرمہ میں بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس بات کو ناپسند نہیں کرتے کہ کسی شخص کی موت اس شہر میں ہو جہاں سے اس نے ہجرت کر لی ہو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں، شاید اللہ تو یہ درست کرے گا اور تیرے ذریعے سے کچھ کو نقصان دے گا، جنگ کے ذریعے، قتال کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، اور کچھ کو فائدہ پہنچائے گا، یعنی مسلمانوں کی جماعت کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث مسند بازار حدیث نمبر 3139 حسن درجے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اندر اچھی اچھی صفات کو پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کی سچی اور ایمانی محبت سے بھر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔